بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارک انبیاء کی 73ویں آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں خالق کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی. اور یہ سب
ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ آیہ کریمہ کے توسط سے معرفت امام کے موضوع پر ہماری گفتگو مسلسل ہے، اور آج سلسلہ بیان کا یہ آخری حصہ ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان تمام افراد کے کہ جنہوں نے کسی بھی طریقے سے اس فرش عزا کو اس بارونق طریقے سے بچھنے میں حصہ لیا ہے اور ہماری مدد کی ہے، چاہے وہ شارجہ کی پولیس ہو یا دوسری کمیٹی ہوں، سب لائق شکر ہیں کہ ہم نے یہ 10 دن بہت ہی پرامن طریقے سے گزارے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے کہ ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ اب جگہ نہیں ہے، آپ واپس ہو جائیں، کیونکہ یہ جملہ کتنا سخت ہے یہ وہی جانتا ہے جو یہ کہہ رہا ہو۔ ہال پیک ہو چکا تھا اور دونوں طرف روڈ پر اندر آنے والوں کے لیے لائن لگی ہوئی تھی۔ یقیناً ان کا ثواب کہیں زیادہ ہے جو زیادہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں۔ گھر سے آنے والے فرش عزائے سید الشہداء پر شرکت کی غرض سے جب نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ فرش عزائے سید الشہداء پر آنا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، توفیق باری تعالی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فرشتے آنے کے لیے مالک سے اجازت چاہتے ہیں، اور جب واپس جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہاں گئے تھے، تمہارے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ وہ نوری مخلوق، وہ نوری جسم، اور اس میں احساس خوشبو، کہا ہم مجلس حسین میں گئے تھے، کہا ہم کو بھی لے چلو، کہا ختم ہو گئی مجلس، کہا اس جگہ لے چلو جہاں مجلس ہو رہی تھی۔ لیکن اگر کوئی نہیں آپ پہنچ پایا یا مجلس میں شرکت ظاہری طور سے نہیں کر سکا، نہیں سن سکا، تو مایوس نہ ہو، ثواب اس کو آنے کا مل گیا۔ فرزند زہرا اس سے راضی ہیں، جو جہاں پر بھی جس کو جہاں جگہ مل جائے، جس طریقے سے بھی، کیونکہ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی صحیح یا عذاب باقی رہے، اور ہم جتنا زیادہ پروردگار کا شکر کرتے جائیں گے لفظی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، اتنا ہی پروردگار اس نعمت میں اضافہ کرتا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، آپ سب سے درخواست کی ہے دعا کی، کچھ مریض ہیں، کچھ اسیر ہیں، کچھ دوسری پریشانیوں میں ہیں۔ بہرحال آج یہ اپنے دنیاوی خواہشات کو پورا کرنے کی رات تو نہیں ہے، لیکن ہم تمام محبان حیدر کرار
اور تمام موالیان مولا کائنات کی تمام حاجتوں کی برابری کے لیے 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر کے شہدائے کربلا کو ہدیہ کریں گے۔ معرفت امام کے موضوع پر ہماری گفتگو اس آیہ کریمہ کے اندر پوشیدہ امام کے صفات پر ہو رہی ہے۔ 10 صفتیں امام کی اس آیہ کریمہ میں بیان ہوئی ہیں کہ جو عشرہ اول سے آج تک یہ 10واں عشرہ ہے، اسی پر گفتگو جاری ہے۔ امام وہ ہوتا ہے جسے خدا بناتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا ہے، یعنی عہدہ امامت یہ پروردگار کا عہدہ ہے، جس کو وہ چاہتا ہے اسے دیتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے، یعنی ہر میدان کمال میں آگے رہنے والا بنایا ہے۔ امام کی معرفت کا طریقہ یہ بھی ہے کہ امام برحق کو پہچاننے کے لیے انسان صرف یہ دیکھے کہ میدان کمال میں کون آگے ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو امام سے آگے جا سکے۔ علم کا میدان ہو، سخاوت کا میدان ہو، شجاعت کا میدان ہو، فصاحت کا میدان ہو، بلاغت کا میدان ہو، کوئی میدان ہو، سب سے آگے امام وقت نظر آئیں گے۔ اگر کوئی ان سے آگے نظر آئے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ امام نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا بھی ہو، جس میدان میں امام قدم رکھ دیں، موجود ہوں، پہچاننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی اعتبار سے کوئی ان سے آگے نہیں جا سکتا، کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی کمال کا میدان ہو۔ یہ ایک آسان سا طریقہ ہے امام کو پہچاننے کے لیے۔ تاریخ میں آپ تاریخ کے دامن پر دیکھتے چلے جائیں کہ اگر کسی کا علم سب سے زیادہ ہے تو وہ شخص امام ہے، اگر کسی کی شجاعت سب سے زیادہ ہے تو وہ شخص امام ہے۔ پیغمبر کے بعد سے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اگر کسی کی سخاوت سب سے زیادہ ہے تو وہ شخص امام ہے، کیونکہ امام پر فوقیت لینا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ حتیٰ امام کی برابری کوئی نہیں کر سکتا، فوقیت تو دور کی بات ہے، کوئی بھی امام کے برابر نہیں آ سکتا۔ اور اسی لیے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گفتگو میں اس بات کا دھیان رکھیں، خیال رکھیں کہ امام کی جب گفتگو ہو تو مسئلہ الگ رہے۔ بہرحال اس پہ تفصیل نہیں عرض کر سکتا۔ ایک طریقہ ہے جو کہ پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا ہے۔ یہ دوسری صفت تھی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، امام وہ ہوتا ہے جو ہدایت کرتے ہیں۔ کوئی بھی امام کا فعل یا قول ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ہدایت نہ ہو۔ جو بھی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، میں نے اس پر تفصیل جو پہلے عرض کیا ہے تو بیان کی، لیکن چونکہ آخری گفتگو فضائل کے اعتبار سے لہذا عرض کر رہا ہوں۔ کوئی بھی امام کا فعل ہو، امام کا قول ہو، کچھ بھی ہو، کسی وقت بھی ہو، وہ ہدایت کے لیے ہے۔ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ اس کا اپنا مقدر ہے، لیکن یہ امام یہ 14 معصومین جو فعل انجام دے رہے ہیں یہ ہدایت کے لیے انجام دے رہے ہیں، چاہے فردی ہدایت منظور ہو یا اجتماعی ہدایت منظور ہو۔ میں نے عرض کیا تھا اگر امام حسین نے کہا سکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو یہ جملہ امام حسین نے حر کی ہدایت کے لیے کہا تھا۔ اب یہ حر کی قسمت تھی کہ حر سمجھ گئے، اور سمجھ کر کے سر جھکا دیا کہ اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں پلٹ دیتا، لیکن یہاں نہیں پلٹ سکتا، اور یہ اسی سے ہدایت پا گئے۔
یہی ایک ذرا 2 لمحے کے لیے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا، آنکھ بس سنور گئی. ایک صلوات پڑھیں بآواز بلند پر محمد. 2 لمحے کے لیے نفس پہ کنٹرول کیا امام کے سامنے. اگر کسی نے کسی سے منہ پھیر لیا تو اس کی ہدایت کے لیے ہے کہ تم جان لو کہ ہم تم سے ناراض ہیں، اور اگر جان لو اور سمجھ لو اور ابھی بھی معافی مانگ لو تو وقت ہے. لیکن کوئی سمجھا کوئی نہیں سمجھا، یہ اپنی اپنی قسمت ہے. وہ قسمت بھی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ان چیزوں کے اثرات ہیں جو ماضی میں کرتے چلے آئے ہیں. وہ ایک تفصیل ہے، ایک تکوینی گفتگو ہے جس سے نہیں. یہدون بامرنا، امام وہ ہوتا ہے جو امر الہی سے ہدایت کرتا ہے. یہ اس کی گفتگو میں پہلے کر چکا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، امام وہ ہے جن کی طرف وحی ہوتی ہے. وحی تشریعی نہیں، وحی تسدیدی. فعل الخیرات، امام وہ ہے کہ تمام جامعے کے خیر کا ذمہ دار امام ہے. وہ اقام الصلاۃ، یہاں ہماری گفتگو ہو رہی تھی. امام وہ ہے جو سماج میں قیام نماز کی ذمہ داری امام کی ہے. وہ ایتاء زکوٰۃ پر تک جانا چاہ رہا تھا لیکن نہیں پہنچ سکا. اقام نماز کی ذمہ داری سماج میں امام کی ہے. یعنی امام ہے کہ جن کے ذریعے سے نماز قائم ہو سکتی ہے. میں اسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا اور آج پھر اسی پر 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. قیام نماز کی ذمہ داری امام کی ہے. یعنی اگر کسی جگہ پر امام نہ ہو تو نماز قائم نہیں ہو سکتی. ظاہراً بھی نہیں ہو سکتی، باطناً بھی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو ایک عدد جماعت کی نماز پڑھنا ہے تو امام چاہیے. بغیر امام کے جماعت کی نماز نہیں ہو سکتی. اور امام کے لیے شرائط موجود ہے کیسا ہو. میں نے پہلے بھی کہا تھا اور دوبارہ نہیں کہنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں امام کے لیے شرطیں موجود ہیں. اگر کوئی امامت کر رہا ہے جماعت کی تو اس کے لیے شرطیں موجود ہیں. بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو، حلال زادہ ہو اور شرائط. اور جب تک یہ شرطیں ہم کشف نہ کر لیں اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے. توجہ کیجئے، جب تک یہ شرطیں ہم پر واضح نہ ہو جائیں، ہم اسے پہچانتے نہ ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. جب تک یہ شرطیں نماز پڑھ، عدالت کشف ہونا چاہیے. جب مختصر سی امامت کے لیے اتنی معرفت ضروری ہے تو جو ایک ایسا امام ہو جو دنیا سے آخرت تک کی ذمہ داری لیے ہو، اس کی معرفت کتنی ضروری ہوگی سمجھا جا سکتا ہے. یعنی اگر امام نہیں ہے تو قیام نماز نہیں ہو سکتا. صرف اس پر میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے اور آج بھی اسی میں گفتگو ہے. 2 رکعت کی جماعت بھی بغیر امام کے ممکن نہیں ہے. یہ تو ظاہری مسئلہ ہے اس کا، لیکن اگر اس کے باطن میں آئیں گے تو معارف نماز، توجہ چاہتا ہوں، معارف نماز بغیر امام کے قیام پذیر ہو جائے محال ہے. معارف نماز، جو چیزیں نماز میں بیان کی جا رہی ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسا معجون ہے جس میں سب کچھ موجود ہے، اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. کیونکہ نماز میں سورہ الحمد ہے اور سورہ الحمد نے پورا قرآن سمٹا ہوا ہے اور پورے قرآن نے پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے. اسے بیان کرنا ہے. نماز، کیفیت نماز پر توجہ کریں. بس یہیں سے 2-3 باتیں جلدی جلدی اور پھر وہ اصلی بات جو مجھے کہنا ہے. کیفیت نماز پر توجہ کریں. مومن اور منافق کی پہچان، توجہ چاہتا ہوں، قرآن مجید میں مومن اور منافق کی پہچان نماز کی کیفیت پر منحصر ہے. کیا یہ بھی ممکن ہے کہ جی ممکن ہے؟ قرآن مجید ہے
نماز کی کیفیت، نماز کی حالت سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ انسان مومن ہے کہ منافق ہے. کیسے؟ 2 آیتیں قرآن مجید کی. ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین وہ ہیں جو خدا کو دھوکہ دیتے ہیں. واللہ خادعہم، خدا انہیں دھوکے میں چھوڑے ہوئے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے باہنر ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کام چل گیا، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ تمہارا کام ہو گیا، اس کا نہیں ہوا. ہم نے ہلکا سا کسی پر اشارہ کیا، ہلکی سی غیبت کی، وہ نہیں سمجھ پایا، ہم مسکرا کے نکل گئے، مسئلہ ہو گیا. جی نہیں، کسی کے ذرا سے کوئی بھی کسی کا حق تھا، ہم نے ہلکے سے اس کو کوئی میز کے نیچے سینٹر ٹیبل یا کسی طریقے سے نکال لیا اور خوش ہے کہ ہم نے تو اپنا کام کر لیا. خوش نہیں ہے. آج جو آپ لے رہے ہیں کل اسے واپس کرنا ہے، چاہے وہ مالی حق ہو، چاہے وہ آبرو کا حق ہو، چاہے وہ عزت کا حق ہو، جو بھی حق ہے. اگر ہم نے کسی مومن کی توہین کی ہے، اس کا حق ہماری گردن پہ ہے، واپس کرو. کر لیں گے واپس. اگر کسی مومن کا مالی حق ہماری گردن پر ہے تو اسے واپس کرنا ہوگا جب تک وہ راضی نہ ہو جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حقوق الناس زیادہ سخت ہے حقوق اللہ کے نسبت. پروردگار اپنے حق کو معاف کر دے گا لیکن دوسرے کے حق کو نہیں معاف کرے گا. مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہاں کہا ہے کہ نہیں کہا، لیکن اگر کہا ہو تو بار خاطر نہ ہو، سن لیں کس طریقے سے دوسرے کے حق کی ذمہ داری آتی ہے. میرے عزیزو، یہ بہت سخت مسئلہ ہے، آسان نہیں ہے. ہلکا سا کسی کے خلاف کوئی معمولی سا جملہ ہم نے کہہ دیا اور اس کے دل پر لگ گیا، کیا ہوگا اس سے؟ جناب امام کاظم علیہ السلام کہ ایک ساتھی ہیں جن کا نام ہے علی، ہارون الرشید کی بارگاہ میں وزیر ہیں. علی، باپ کا نام ہے یقطین، علی ابن یقطین سے معروف ہیں. انہوں نے ہارون نے انہیں بلایا اپنے یہاں وزارت کے لیے، کام کے لیے. کیا کریں؟ امام کے پاس آئے. مولا کیا کریں؟ سلطان جائر ہے، جابر ہے، اس کے یہاں ہم جائیں کام کے لیے کہ نہ جائیں؟ کیا کریں؟ بلایا اس نے اس طرح سے، کہا نہیں، جاؤ. اور سلطان جائر کے یہاں رہنے کا کفارہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا کام کرنا. کفارہ یہ ہے کہ ہمارے دوستوں کا کام کرنا. اور چلے گئے، جا گئے، وزیر ہیں. اور امام چاہتے اتنا ہے کہ ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے جس کی انہیں خبر بھی نہیں ہے. اب یہ پورا واقعہ نقل کروں گا تو کافی وقت لگ جائے گا. یعنی امام نے ان چیزوں سے بچایا ہے علی ابن یقطین کو جس کی انہیں خبر بھی نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ وضو برعکس کرنے کا حکم دیا امام نے علی ابن یقطین کو. جو وضو جس طرح کیا کرتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ پیر کا مسح جہاں تک پیر کی ابھار ہے یہاں تک کریں یا آگے تک جوڑ تک کریں؟ جواب آیا کہ ایسے وضو کرو. جب ہم اور آپ ہوتے کیا کرتے؟ خدا نہ کرتا کہ امامت میں شک نہ کر بیٹھتے کہ ہم ایسے وضو کریں. لیکن علی ابن یقطین ہیں، جانتے ہیں امام کسے کہتے ہیں. وہی سلسلہ شروع کر دیا وضو کرنے کا. ادھر اس نے شکایت کی تھی کسی نے ہارون سے کہ یہ ان کے چاہنے والے ہیں، وہ ہیں. اس نے کہا ہم چھپ کر کے دیکھیں گے. اس نے وضو کر دیا کہ نہیں تو ہمارے ہی ہیں، تم سارے غلط ہو جتنے ہو. امام کا پیغام بعد میں آ گیا کہ تمہارا مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اس پیر کی اٹھان تک مسح کرنا کافی ہے. اب ویسے ہی وضو کرو جیسے تم کر رہے تھے، خطرہ ٹل گیا.
یعنی کم از کم اس واقعے سے اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اگر حالات بدل جائیں تو حکم بھی بدل جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کہ اگر حالات کا تقاضا کچھ اور ہو تو امام کچھ اور کرنے کا بھی حکم دے سکتے ہیں. یعنی حکم شرعی بھی بدلا جا سکتا ہے حالات کی وجہ سے. اس وجہ سے واقعے سے معلوم ہے. اسی جگہ بغداد میں ایک ابراہیم نام کا ایک شخص تھا، جمال، اونٹ چرانے والا. وہ علی بن یقطین سے ملنے کے لیے گئے. علی بن یقطین نے ان کو ملنے کا وقت نہیں دیا. ہوگی کوئی وجہ، نہیں ملے. چلا گیا غریب. یہ وزیر اعظم ہیں، وہ ایک اونٹ چرانے والا ہے، لیکن گیا اس رشتے سے تھا. بات ختم ہو گئی، نہیں ملے. اس کے بعد اسی سال علی بن یقطین حج کے لیے آئے، امام کاظم بھی حج کے لیے گئے. اور جہاں امام کاظم علیہ السلام ٹکے ہوئے تھے، علی بن یقطین جب ان سے ملنے کے لیے گئے، امام نے ملنے سے انکار کر دیا. میرے عزیزوں، یہ چیزیں شوخی نہیں ہیں. اپنے بارے میں اگر ہم اور آپ جھانک کر کے دیکھیں کہ اگر ہم امام زمان سے ملنے جائیں تو ملیں گے یا نہیں. خوب یہ واقعہ میں یار ہے کہ انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. علی بن یقطین پریشان کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے تو کوئی ایسی چیز بھی نہیں کی، ہم نے تو کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا، ایسا فعل بھی انجام نہیں دیا جو امام کے منافی ہو. کیوں نہیں مل رہے بالآخر امام ہم سے؟ لیکن معلوم ہے کہ امام ہے، بلا وجہ نہیں کر رہے، کچھ پریشان ہیں، سوچ رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں. آخر ہوا کیا؟ گزر رہے تھے، راستے میں دیکھا سامنے سے امام آ رہے ہیں. چونکہ امام کو ملنے سے جو انکار کیا تھا وہ علی بن یقطین کی ہدایت کے لیے تھا. اگر وہیں سے کوئی دوسری فکر لے کر کے بگڑ کے چلے جاتے تو اسی طرح رہ جاتے. لیکن چونکہ سمجھ لیا تھا کہ امام یوں ہی نہیں کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. آج ہمیں بھی سمجھنا چاہیے اگر کوئی مشکل آئی ہے تو ممکن ہے پروردگار کچھ امتحان لے رہا ہو. فوراً پریشان نہیں ہونا چاہیے، فوراً نہیں الجھنا چاہیے. امام کو، علی بن یقطین کو ضائع نہیں کرنا تھا، ہدایت کرنا تھی. ملے، ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول خیریت تو ہے، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جارے، ہوا کیا؟ کہ تم نے ابراہیم جمال سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، ہم نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا. اب کہ جب تک ابراہیم نہیں معاف کریں گے ہم نہیں معاف کریں گے. یہ مہم ہے. ہاں آ گیا ہے گردن پر، یعنی تم نے اسے اپنے در سے ٹھکرا دیا، یعنی توہین. اور جب تک وہ نہ معاف کر دے اپنا حق، ہم نہیں معاف کریں گے. کیا کریں؟ ہم مکے میں ہیں، وہ بغداد میں. یہ ذمہ داری امام کی تھی، چونکہ یہ کام وہ نہیں کر سکتے تھے. کہ فلاں جگہ جاؤ قبرستان میں، تمہیں ایک ناکہ ملے گا، اس ناکے پہ بیٹھنا، چشم زدن میں بغداد پہنچ جاؤ گے. کیونکہ امام مدد کریں گے اگر تم مدد لینا چاہو. چونکہ ان کا کام ہی ہے ہدایت کرنا. فوراً پہنچے وادی معلیٰ غالباً گئے، وہاں پر دیکھا اونٹ موجود ہے، ناقے پر سوار ہوئے، چشم زدن میں بغداد پہنچے. رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے، ابراہیم کے دروازے پر آئے، دق الباب کیا. کون؟ کا میں ہوں علی بن یقطین. ابراہیم کے ہوش اڑ گئے کہ وزیر اعظم یہاں دروازے پہ کہاں موجود ہے. جلدی سے آگے دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ پورا واقعہ سنایا. تمہیں یاد ہے؟ کہاں یاد ہے؟ کہ مجھے معاف کر دو. معاف کا میں نے معاف کر دیا. کہ ایسے نہیں، میں اپنا رخسار زمین پر رکھتا ہوں، اپنا پیر میرے رخسار پر رکھتا ہوں. اس توہین کا بدلہ تو لے لے کم از کم اپنے آپ سے. اور جب اس طرح سے گئے تو امام نے اب گلے سے لگا لیا اور امام نے معاف کیا. آپ نے پہچانا. جب تک اگر حقوق الناس گردن پر آ جائے تو جب تک سامنے والا نہ معاف کرتے پروردگار معاف نہیں کیا کرتا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بالآخر یہ موضوع دوسرا طولانی بھی ہے، اس میں زیادہ عرض نہیں کر سکتا ہوں. تو کہا کہ پروردگار یہ منافق جو ہیں وہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں.
یہ سمجھتے ہیں ہم نے یہ کر لیا تو کام ہو گیا، ہم نے پیغمبر سے یوں کہہ دیا تو کام ہو گیا. واللہ خادعہم، خدا ان کو دھوکے میں چھوڑے ہوئے ہے، انہیں توفیق نہیں ہو رہی توبہ کی. لیکن یہ میرا موضوع نہیں تھا، صرف آیت کو بیان کرنے کے لیے کہہ دیا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، توجہ کیجئے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، قاموا کسالہ، یہ منافق کی صفت بتا رہا ہے قرآن. سورہ النساء آیت نمبر 142 کہ پروردگار عالم نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور کسالت میں کھڑے ہوتے ہیں. نماز کی بات نہیں ہے، نماز کی حالت بیان ہو رہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب نماز شروع ہوئی کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی جیب میں ہاتھ ڈالے، کبھی موبائل نکالے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کچھ دیر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھنڈی سانس لی کے ختم ہو گئی. کیا ہے یہ؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یہ مومن کی صفت ہے نہیں، یہ منافق کا انداز ہے کہ جب پروردگار کی بارگاہ میں آتا ہے تو کاہلی اور کسالت، تو ڈالو مٹولو ادھر اور ادھر، اس کیفیت میں کھڑا ہوتا. قرآن مجید کہہ رہا ہے یہ مومن کی، یہ منافق کی صفت ہے. منافق کے 180 ڈگری اپوزٹ ادھر کون ہے؟ کہ مومن. مومن کی صفت کیا ہے یہ بھی قرآن بتائے، لیکن قرآن چاہتا ہے کہ اس صفت کو کوئی اور نہ بتائے. توجہ کریں، بلکہ اس صفت کو امیر المومنین بتائے. مولائے کائنات کعبے میں تشریف لائے، آتے ہی پروردگار کا سجدہ کیا. 3 دن تک کعبے کے اندر مہمان رہے، منافقین کعبے کے چکر کاٹتے رہے، مشرکین کعبے کے چکر کاٹتے رہے. 3 دن کے بعد پیغمبر اپنے بھائی کو لینے کے لیے آئے، اپنے جانشین کو لینے کے لیے آئے. فاطمہ بنت اسد کعبے سے باہر آئیں، جیسے ہی آئیں ہاتھ پھیلائے پیغمبر نے. یہ وہ پہلی نعمت تھی جہاں پیغمبر کو ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا. وہ اول مخلوق، وہ ثانِ اول، وہ صادر اول، ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے. چچی لائیے میرے بھائی کو مجھے دے دیجئے. ادھر پیغمبر کی آغوش میں آئے، آنکھ کھولی، ابھی تک آنکھ نہیں کھولی تھی. جو کھولتے تو دیکھتے کسے؟ بہرحال مجھے بیان نہیں کرنا ہے، بہت سی چیزیں یہاں پر ہیں. آنکھ کھولے، السلام علیکم یا رسول اللہ، کچھ سناؤں؟ کہا سناؤ. سنانا شروع کیا، میں پڑھ چکا ہوں اسی اچھے نے بھی اس کو. قرآن سنایا، تورات، زبور، انجیل، قرآن. خوب، جب قرآن سنایا مولا کائنات نے تو کس سورے کا انتخاب کیا؟ جانتے ہیں بچے ہمارے؟ مولا کائنات نے جب قرآن سنایا، پورا قرآن تو نہیں پڑھ دیا، ایک سورے کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی. کون سا سورہ؟ سورہ مومنون. اللہ، اور کیا جچ رہا ہوگا پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کہاں سے ہو رہا ہے سورہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے. کس نے کہا؟ مولا نے. آتے ہی کہا، کہاں کہاں؟ رحلِ رسالت پر. رحلِ رسالت پر قرآن امامت بولا تو مومن کی کامیابی کا اعلان کیا. کیا چھانداز تھا مومن کی کامیابی کا اعلان بزبان امیر المومنین. قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے. بے شک قد لگا ہوا ہے، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے. مومنین کون ہیں؟ پہلی صفت، توجہ کیجئے، 6 صفات بیان ہو رہے ہیں، تقریباً 6 یا 7. پہلی صفت مومنون کون ہیں؟ قد افلح المومنون. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں.
توجہ کریں، منافق کون ہے؟ جو نمازوں میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جو نمازوں میں کاہلی برتتے ہیں، جو نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ جو نماز میں خشوع رکھتا ہے۔ نماز وہ معیار ہے کہ جو اپنے حالات پر مومن کو بھی پہچانواتی ہے، منافق کو بھی پہچانواتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو قرآن مجید ہے یہ، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے ہیں۔ خشوع اور خضوع دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ خاضع ہونا یعنی ظاہری اعتبار سے نماز میں صحیح طریقے سے کھڑے ہونا، کہ نظریں مثلا سجدگاہ پر ہوں، کاندھے تمہارے جھکے ہوئے ہوں، اور ایسے کھڑے ہو جیسے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوا جاتا ہے۔ خاشع یعنی دل بھی تمہارا جھکا ہوا ہو، روح بھی تمہاری پروردگار کے ساتھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سارے کمپنی کا حساب نماز ہی میں کر لیں، ساری مجلس، اپنے لیے بھی کہوں نا، ساری مجلس کی تیاری نماز میں ہو جائے۔ اصل نماز میں، یہ بھی عجیب ہے، یہ میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا ہے، نماز میں ایک صاحب نے پوچھا، میں نام، انہوں نے پوچھا کہ تم جب نماز پڑھتے ہو تو کیا سوچتے ہو، تمہارے خیال کہاں رہتے ہیں، خیالات؟ اگر یہ سوال ہم سے کر لیا جائے تو الٹا ہونا چاہیے، جب نماز پڑھتے ہو تو کیا نہیں سوچتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نماز کے جو اذکار ہیں، سورہ الحمد ہے مثلا، یا سورہ توحید ہے، یا جو سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، اس کے بارے میں فکر کرتے ہیں۔ تو سامنے والے نے کہا تب نماز کب پڑھتے ہو؟ عجب، جب تم ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہو تو پھر نماز کب پڑھتے ہو؟ یعنی جو ہمارے لیے وہ بہت بلند منزل ہے، ان کے لیے وہ پست منزل ہے۔ پھر کیا ہے؟ کب برحال اس سے مجھے بحث نہیں کہ انہوں نے کیا کہنا چاہا یا کیا مقصد تھا ان کا، کیونکہ نماز ہے، تفسیر کی کلاس تو نہیں ہے کہ انسان سورہ الحمد کی تفسیر پر فکر کر رہا ہو۔ نماز ہے پروردگار کی، یعنی کیا؟ مالک نے جس طریقے سے کہا ہے ہم ویسے اس کو انجام دیتے رہے، بس۔ غور و فکر ایک دوسرا مسئلہ ہے، دوسرے مقام پر ہے، لیکن اس سے برحال اس وقت بحث نہیں ہے، بحث یہ تفصیلی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نماز یا قیام بغیر امام کے ممکن ہی نہیں ہے۔ میں اس پر دو تین لفظ جلدی کہوں گا بات اپنی آخری مرحلے پر۔ بغیر امام کے قیام نماز ممکن نہیں۔ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، حدیث موجود ہے کہ بنی الاسلام علی خمسۃ اشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، ولم ینادی بشیء کما نودی بالولایہ۔ جس طریقے سے ولایت کے لیے کہا گیا ہے کسی چیز کے لیے نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اس لیے جناب زرارہ پوچھتے ہیں ایو شیء افضل، اے مولا یہ بتائیے ان پانچوں میں افضل کون ہے؟ کہنا ولایت، ولایت افضل ہے۔ نماز و روزہ و حج و زکات سے ولایت افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهَا مِفْتَاحُهُنَّ، یہ چابی ہے تمام اعمال کی۔ اگر یہ نہ ہو تو تم شکل نماز دیکھ سکتے ہو، نماز نہیں۔ توجہ کرے، کاش میں تو کہہ پاؤں جو کہنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ چابی ہے، وَالْوَالِي هُوَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِنَّ، اور والی وہ ہیں کہ جو دلیل ہے، جو راہنما ہے ان چیزوں پر۔ اور بس میں بہت زیادہ تفصیل سے نہیں، جلدی سے سمیٹ کے عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ عزیزو، نماز کے سلسلے میں روایات دیکھیں، الصلاۃ معراج المومن، ایک دو روایت پر رکوں گا خالی۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی مبالغہ کا جملہ ہے، کوئی شعر ہے کہ جو حقیقت سے خالی ہو، مثلا صرف ذوق طبع کے لیے کہا جا رہا ہے، یا حقیقت ہے؟ یہ توجہ کیجیے گا، میں بحث معرفت امام پر کر رہا ہوں۔ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی کیا؟ کہ جب انسان بندہ پروردگار مصلی عبادت پر آتا ہے تو معراج کی طرف چلتا ہے۔ معراج یعنی عروج،
عروج یعنی نیچے سے اوپر جانا، نزول یعنی اوپر سے نیچے آنا، عروج یعنی صعود یعنی نیچے سے اوپر جانا. یہ جہاں مصلی پہ کھڑا تھا معراج پہ کہا گیا تو وہیں کی وہیں موجود ہے. یعنی تم جسمانی اعتبار سے سوچ رہے ہو، یہ اپنے نفسانی اعتبار سے پرواز کر رہا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، نفسانی اعتبار سے پرواز کر رہا ہے یہ انسان جو مصلی عبادت پر آیا. اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، نماز کا ایک نزول ہے، نماز کا ایک عروج ہے. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کاش کہہ لوں آپ کے سامنے. نماز کا ایک نزول ہے، ایک عروج ہے. یعنی نزول یعنی اوپر سے نیچے لانا، عروج یعنی نیچے سے اوپر لے جانا. جیسے قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا ایک نزول ہے اوپر سے نیچے آنا، اور قرآن کا ایک عروج ہے نیچے سے اوپر لے جانا. تمام شریعتیں، تمام احکام جو ہم تک آئے ہیں یہ نزول کی منزل پر ہیں. اسی لیے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے نازل کیا ہے شب قدر میں. نہیں، میں اپنی بات آپ تک پہنچا نہیں پا رہا ہوں. آپ دیکھیے قرآن مجید، اس سے میں نے کہا ہے قرآن مجید ہر چیز کے 4 وجود ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن کے بھی ہیں. قرآن کا ایک وہ وجود ہے جو لکھا ہوا ہے ہمارے سامنے، مکتوب جسے کہتے ہیں، کتابت، الفاظ. قرآن کا ایک وہ وجود ہے جو ہم تلفظ کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے کہہ دیا، یہ لفظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لکھ دیا، یہ لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یاد کر لیا، سوچ لیا، ذہن میں آ گیا. یہ 4 وجود، 3 وجود ہیں. ایک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اصلی وجود، حقیقی وجود. جیسے یہ پانی آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا ایک ہی حقیقی وجود ہے جو یہاں رکھا ہوا ہے یہ. اور ایک پانی جو میں کہہ رہا ہوں، ایک پانی جو لکھ دیا گیا، ایک پانی جو سوچ لیا گیا، ایک یہ خود ہے. صاحب اثر کون سا وجود ہے؟ یہ خود. پانی پانی کہتے رہیے، پیاس بجھنے والی نہیں ہے. پانی پانی لکھ کر کے گلے میں پہن لیجئے، پیاس بجھے گی نہیں. حقیقی وجود. قرآن مجید کا بھی کوئی حقیقی وجود ہے. قرآن مجید کا کوئی حقیقی وجود ہے. یہ تو ہمارے سامنے جو قرآن مجید ہے یہ وہی قرآن ہے جو نازل ہوا تھا پیغمبر پہ. کہا نہیں، یہ تو ابھی چھپا ہے، 2000 میں چھپا ہے یہ تو فلاں پریس میں. پھر وہ وجود کہ وہ تو پیغمبر کے قلب پر نازل ہوا تھا. توجہ کریں، یعنی کوئی ایک وجود چاہیے قرآن مجید کا جو بااثر ہو. اب میں بات کو الجھاؤں گا نہیں، میں سے پہلے کہہ چکا ہوں قرآن کا حقیقی وجود ہے امام. قرآن کے حقیقی وجود ہیں اہل بیت. جو امام نے کہا ہے انا القرآن الناطق، وہ یوں ہی نہیں کہا میں بولتا ہوا قرآن ہوں. یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے قرآن یاد ہے. قرآن تو بہتوں کو یاد ہے، بلکہ جو حافظ قرآن کہا جاتا ہے یہ حافظ قرآن نہیں ہے. اس پر توجہ کیجئے گا ذرا. اب یہ بات یہاں سے میں نے نہیں کہنی چاہیے، لیکن اب جملہ آ گیا ہے. جتنا آپ حافظ قرآن سنتے ہیں یہ حافظ قرآن نہیں ہے، یہ حافظ الفاظ قرآن ہے. انہیں قرآن کی لفظیں یاد ہیں. اگر قرآن یاد ہوتا تو امت کا حال یہ نہ ہوتا. جو بھی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ حافظ الفاظ قرآن ہے.
اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کے سامنے جلدی سے کہہ گزر جاؤں. ایک حدیث ہے کہ رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. خیریت ایسے رب تال للقرآن والقرآن یلعنہ، پیغمبر کتنے ایسے تلاوت کرنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے. کیسے؟ ایک بے حجاب عورت اگر قرآن کے حجاب کی آیت کی تلاوت کرے گی تو کیا ہوگا؟ فرشتے سے پوچھا کسی نے فرشتوں سے کہ تمہیں کبھی ہنسی آئی؟ کہا ایک موقع پر ہنسی آتی. کہا کیا؟ کہا جب کسی بے حجاب عورت کو مرنے کے بعد قبر میں اتارتے ہو کہتے ہیں نامحرم دور ہٹ جائیں. تو جب تک زندہ تھی تو ہر نامحرم کے سامنے تھی، اب دور کیا ہٹ جائیں یہاں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک ایسا انسان کہ جو مثلا جھوٹ بولتا ہے، جب وہ اس آیت کو پڑھتا ہوگا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایک وہ انسان جو خیانت کرتا ہے اور جب وہ امانت کی آیت پڑھتا ہے، ایک وہ انسان کے جو تارک الصلاۃ ہے اور جب وہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس کی مثلا آیت پڑھ رہا ہے، اقم الصلاۃ لذکری کی آیت پڑھ رہا ہے، تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ نہیں، صرف یہیں تک نہیں ہے. ایک ایسا انسان جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اگر مودت نہیں کر رہا ہے اور آیت پڑھ رہا ہے، اگر کوئی انسان جب اس آیت کو پڑھتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اگر اس آیت کو پڑھ رہا ہے اور اہل بیت سے قریب نہیں ہو رہا ہے تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اگر کوئی سچوں سے دامن بچا رہا ہے تو قرآن کیا کر رہا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے جاتے ہیں قرآن لعنت کرتا ہے. ایک وہ وجود ہے قرآن مجید کا کہ جس کو پیغمبر اوپر سے نیچے لائے ہیں. اوپر سے نیچے لائے کیا مطلب؟ یہ قرآن ایک وجود رکھتا ہے. ہم نے اس وجود حقیقی کو تم کو وجود لفظی بنا کر کے دے دیا. وجود حقیقی تو پیغمبر کے پاس تھا. جب پیغمبر نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو قرآن اپنے حقیقی وجود سے لفظی وجود میں آ گیا. اور جب کسی نے سن کے لکھ لیا تو لفظی وجود سے کتبی وجود میں آ گیا. یہ نزول ہے. جب لکھ کے یاد کر لیا تو پھر ذہنی وجود میں آ گیا. یہ وجود نزول ہے. اسی طریقے سے نماز میں کیا ہے مثلا؟ کیونکہ موضوع ہے میرا اقامت الصلاۃ، امام کی صفت اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں. نماز میں کیا ہے؟ نماز میں کچھ سورے ہیں، کچھ ذکر ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. پہلی رکعت میں آپ کھڑے ہو کہ سورہ الحمد، اگر مستحب مثلا انا انزلنا، دوسری میں الحمد و قل واللہ، رکوع میں کہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، ذکر پروردگار. دعا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجدے میں کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تشہد میں بھی شہادات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہی تو ہے نماز. ذکر قرآن مجید نے کیا کہا؟ اقم الصلاۃ لذکری. خدا کہہ رہا ہے نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. یہ سارے معارف، توجہ کیجئے گا، میں لفظ کیا کروں، اس سے ہلکی لفظ کہہ نہیں سکتا ہوں اس جگہ کے لیے. یہ سارے معارف، یہ ساری معرفتیں، چاہے وہ سورہ کی صورت میں ہو یا وہ ذکر کی صورت میں ہو، اسے پیغمبر اوپر سے نیچے لائے.
بہت توجہ عزیزو، سورہ الحمد نماز پڑھوایا پیغمبر نے. سورہ الحمد کہا نماز پڑھو. اگر آپ توجہ کریں گے تو شاید میں بات تو کہہ پاؤں گا. سورہ الحمد کو پیغمبر نے مثلا کہا نماز میں پڑھو. ہر نماز میں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز ہی نہیں ہے جس میں سورہ الحمد نہ ہو. کوئی نماز ہی نہیں. اسی لیے اگر سورہ الحمد چھوٹ جائے تو مشکل ہے، باقی سورہ چھوٹ جائے اگر تو انسان اس کو نماز کو اپنی کنٹینیو کر سکتا ہے جماعت میں. سورہ الحمد نہیں. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اتنی تاکید سورہ الحمد پر. ایک تو سورہ الحمد پر خود گفتگو ہو تو بہت زیادہ دقیق ہے. صرف ایک بات کہہ دوں، میں جو اصلی بات کہہ رہا ہوں اس سے پہلے سورہ الحمد میں دیکھیے تھوڑی سی تعریف خدا کی، پھر ایک درخواست خدا کی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا. الرحمن الرحیم، جو رحمان الرحیم ہے. مالکی یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد، پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس سے اچھا خدا کہاں ملے گا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد دعا، اهدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. صراط مستقیم کہاں ہے؟ عشرے کا موضوع ہے یہ. صراط مستقیم کہاں ہے؟ آپ دن بھر میں کم از کم 10 مرتبہ پڑھ رہے ہیں اهدنا الصراط المستقیم. کہاں ہے صراط مستقیم؟ کوئی بتائے ہمیں صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ صراط مستقیم کا تصور کیا ہے؟ نماز قائم کر رہا ہے نا، قیام نماز کرنا ہے نا. قیام نماز صراط مستقیم ہے. درخواست ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یا صراط مستقیم کی ہدایت فرما. دونوں ترجمہ درست ہیں. صراط مستقیم قیام نماز کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے. اگر صرف نماز پڑھنا ہو پڑھ کے گزر جائیے. بہت سے پڑھ رہے ہیں پڑھنے والے، اور کتنی پڑھ رہے ہیں، ایک کے اوپر ایک پڑھ رہے ہیں. بحث اس سے نہیں ہے، بات قیام نماز کی ہے. اور جب قیام نماز کرنا ہوگا تو اسے سمجھنا ہے اهدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت کر. کہاں ہے سیدھا راستہ؟ ہمیں کیا پتا کہاں ہے؟ خود قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. ان لوگوں کا راستہ، وہ راستہ نہیں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی. اور نہ وہ لوگ گمراہ تھے نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا. ایک ترجمہ. یا دوسرا ترجمہ کہ ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جو گمراہ تھے جن پر تیرا غضب نازل ہوا. دو طرح سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں ہے ابھی. ان لوگوں کا راستہ، کون لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں یہ جن کا راستہ صراط مستقیم ہے؟ یعنی سورہ الحمد بتا رہا ہے کہ صراط مستقیم، سیدھا راستہ کچھ لوگوں کے لیے، اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کچھ لوگوں کے لیے تو یہ راستہ ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ راستہ نہیں ہے. ہم مجبور ہیں کہ صراط مستقیم پر چلیں. آپ مجبور ہیں کہ صراط مستقیم پر چلیں. امت مسلمہ مجبور ہیں کہ صراط مستقیم پر چلے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کی ذمہ داری صراط مستقیم پر چلنا نہیں ہے، چونکہ صراط مستقیم ہے ہی نہیں ان کے لیے. نہیں، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزو. ان کی ذمہ داری صراط مستقیم پر چلنا نہیں ہے، چونکہ صراط مستقیم ہے ہی نہیں ان کے سامنے. بلکہ یہ وہ افراد ہیں کہ جہاں قدم رکھ دیں گے
یہ وہ لوگ ہیں کہ جہاں قدم رکھ دیں گے وہ صراط مستقیم بنے گا. جس راستے پر قدم رکھ دیں گے وہ راستہ صراط مستقیم ہوگا. جس مصلی پر یہ آئے وہ مصلی صراط مستقیم. جس ممبر پر یہ آئے وہ ممبر صراط مستقیم. اگر یہ جہاں یہ بولیں وہاں بولنا صراط مستقیم. جہاں یہ چپ رہیں وہاں چپ رہنا صراط مستقیم. جس سے یہ دوستی کریں اس سے دوستی کرنا صراط مستقیم. جس سے یہ دشمنی کریں اس سے دشمنی کرنا صراط مستقیم. جس میدان میں یہ ہوں وہ میدان صراط مستقیم. جو ان کے مقابلے میں ہو وہ صراط غیر مستقیم. ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند پر محمد اور آل وہ جگہ صراط مستقیم جس جگہ پہ یہ ہیں، یعنی صراط مستقیم کا تصور ان لوگوں سے ہٹ کے نہیں ہے. ان لوگوں سے ہٹ کے نہیں ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ کون لوگ ہیں یہ کہ جن سے ہٹ کے صراط مستقیم کا تصور نہیں ہے؟ توجہ کیجئے، جن سے ہٹ کے صراط مستقیم تصور نہیں. بہت سی حدیثیں ہیں پیغمبر کی جس سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ بالکل واضح اگر کہہ دیا جائے تو پھر امتحان کس چیز کا. پیغمبر نے فرمایا، میں نے اسی عشر میں پڑھی یہ حدیث، پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کی ویغضب لغضب کی. اے فاطمہ تمہارے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، تمہارے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے یہ راضی ہو اس سے راضی ہونا صراط مستقیم، اور جس سے یہ غضب میں آئے اس سے غضب کرنا صراط مستقیم. ایک صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. وہ اصل گفتگو جسے میں کہنا چاہتا ہوں، نزدیک ہو چکا ہوں آپ یہاں تک میرے عزیزو. اس منزل پر آ کر کے، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا، بالکل ٹائم نہیں بچ رہا میرے پاس. اس منزل پر آ کر کے اگر قیام نماز کرنا ہے، پیغمبر اس صراط مستقیم کو جو حقیقی تھی اس کے وجود خارجی سے نیچے لائے، نزول کی کیفیت میں دیا اور ہمیں لفظوں میں سمجھایا صراط مستقیم. نماز قائم کب ہوگی؟ جب معراج کی منزل بجائے. معراج کب ہوگی؟ جب اس لفظی وجود سے پھر حقیقی پر واپس لے جاؤ. نبی نمائندہ ہے ظاہری شریعت کا جو خدا سے لے کر کے لوگوں تک پہنچاتا ہے. امام نمائندہ ہے باطن کا جو نفسوں کو بلند کر کے ادھر لے جاتا ہے. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند پر محمد اور آل محمد. امام نمائندہ ہے باطن کا، نفوس انسانی کا، کہ جو نفوس کو بلند کر کے ان لفظی و کتبی و ذہنی وجود سے نکال کے حقیقی وجود سے متصل کرتا ہے. جب تم نماز میں کھڑے ہوئے تھے صراط مستقیم کہہ رہے تھے، یہ لفظی وجود تھا، اور جب یہ صراط مستقیم حقیقی سے متصل ہو گئے. وہ کون ہے صراط مستقیم؟ وقت کا امام ہے. ادھر نماز میں کھڑے ہوئے، ادھر وقت کے امام سے رابطہ ہوا. اب یہ معراج کی منزل ہے.
اب یہ معراج کی منزل ہے کہ نفس انسانی مصلی سے بلند ہو کر کے صراط مستقیمی حقیقی سے متصل ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل بس عزیزو بہت سی باتیں رہ گئیں کہ جسے مجھے بیان کرنا تھا لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہوں وہاں تک، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں. اور آخری مرحلے میں اس کے بعد کا مرحلہ زکوٰۃ کا تھا کہ اوحینا الیہم فعل الخیرات و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پایا کہ جہاں تک وہاں بھی بہت دلچسپ چیزیں ہیں جو امام کے حوالے سے ہیں. لیکن اسی مقام تک میرے عزیزو آج عشر اولیٰ کی یہ آخری موقع پروردگار عالم نے ہمیں دیا ہے اس سال کے لیے. جو بھی ہم سے خدمت ہو سکتی ہے امام حسین کی راہ میں، ایک اور صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. قیام نماز بغیر امام کے ممکن ہی نہیں. آپ نے ملاحظہ کیا کہ کیسے ممکن نہیں ہے؟ تکوینی اعتبار سے ممکن نہیں ہے. پیغمبر پیغامات الہی کو اوپر سے نیچے لے کر کے آتے ہیں، امام نفوس انسانی کو نیچے سے اوپر لے کر کے جاتا ہے. اور جب تک امام سے رابطہ نہ پیدا ہو جائے کوئی عمل نہیں ہے. نماز اسی وقت نماز بنے گی معراج مومن جب امام سے رابطہ ہو جائے. تکبیر اسی وقت تکبیر کے صحیح معنی پیدا ہوں گے جب امام سے رابطہ پیدا ہو جائے. جو میں نے آپ سے کہا یہ قیام اسی وقت ہو سکتا ہے جب امام سے رابطہ پیدا ہو جائے. امام ذمہ دار ہے ان تمام تعلیمات دین کو منزل عروج و صعود دینے کے لیے. بس عزیزو، اور جن لوگوں نے امام کو سمجھ لیا وہ امام کے ساتھ ہو کر کے معراج پاتے چلے گئے. آج شب عاشور ہے. آج کی رات اصحاب حسین کے عبادت کی رات ہے. کس طریقے سے لوگ عبادت الہی میں آج مصروف ہیں، اور ان کے پاس تو امام بنفس نفیس موجود ہے. کیا کہنا ان کی معراج کا، کیا کہنا ان کے صعود کا. کربلا والوں کی روحیں پرواز کر رہی ہیں آج کی رات. کون سمجھ سکتا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حبیب نے آج کی رات جو رکوع کیا ہے اس رکوع کی عظمت کیا ہے؟ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کی رات جناب ابوالفضل عباس کے سجدے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ رات حسین ابن علی کی کیسے گزری ہے. امام بھی عبادت الہی میں مصروف، امام کے چاہنے والے بھی عبادت الہی میں مصروف. راوی صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ شہد کی مکھی کے چھتے کے جیسی آوازیں آ رہی تھیں، اس سے زیادہ وہ دیکھ نہیں سکتا ہے. اس کو خالی آوازیں سنائی دے رہی ہیں. کوئی امام سے پوچھے کہ کربلا والے کہاں پرواز کر رہے ہیں آج کی رات. بس عزیزو، رات گزرتی رہی. ہر انسان اپنی زندگی کے آخری لمحات کو طے کر رہا ہے. امام حسین رات کی تاریکی میں خیمے سے باہر آئے اور جنگل کی طرف چلنا شروع کیا جدھر فوجیں ہیں. کچھ دور کے بعد امام نے آہٹ محسوس کی. مڑ کے دیکھا، کون؟ کہا مولا میں ہوں نافع. کیوں آ رہے ہو؟ کہا فرزند رسول گوارا نہ ہوا کہ آپ اکیلے جائیں. کہا اچھا اگر آ گئے ہو تو آؤ.
لے کر کے چلے، کہا مولا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہا ہوں دیکھنے کے لیے مقامات کو، فوجی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے حسین مقامات کو دیکھ رہے ہیں، جنگی مقامات کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ان مقامات کو دیکھ رہے ہیں جہاں دل کے ٹکڑے گرے گے۔ حسین اس مقام کو دیکھیں گے جہاں قاسم کا لاشا پامال ہو، حسین ابن علی اس مقام سے گزریں گے جہاں ابوالفضل عباس کے ہاتھ قلم ہوں گے۔ ایک ایک جگہ کا جائزہ لیا، ایک ایک مقام کو دیکھا، اور دیکھ کر کے حسین واپس آئے، اپنے بہن کے خیمے میں گئے۔ بہن نے پوچھا بھیا آپ نے ساتھیوں کو آزما لیا؟ جناب زینب یہ پوچھنے کا حق رکھتی تھیں، کیونکہ جناب زینب نے نانا کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے، بابا کے ساتھیوں کو بھی دیکھا ہے، بھیا حسن کے بھی ساتھیوں کو دیکھا۔ یہ جملہ جناب نافع نے سنا، دوڑتے ہوئے آئے جناب حبیب کے پاس، حبیب کیا بیٹھے ہو؟ آؤ چل کے شہزادی کو اپنی وفا کا یقین دلائیں۔ انصار حسین خیموں سے باہر آئے، جناب زینب کے خیمے کے سامنے آ کر کے بیٹھے، تلواریں کھینچی، زمین پر تلوار کو ٹیکا، بی بی ہم میں سے جب تک ایک بھی زندہ ہے یہ تلوار نیام میں نہیں جائے گی۔ اگر ہمیں اذن مولا کا انتظار نہ ہوتا ہم ابھی دشمنوں پر حملہ کر دیتے۔ جناب زینب نے دعائیں دی، امام حسین کا دل بھر آیا، ہائے کیسے ساتھی مجھے۔ لیکن ہاں عزیزوں وقت میں گنجائش نہ رہ گئی، ورنہ میں شب عاشور کی اور مصیبتیں پڑھتا آپ کے سامنے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب نہ لشکرے، نہ سپاہے، نہ کثرت الناس، نہ قاسم، نہ علی اکبر، نہ عباس، کوئی نہ رہ گیا۔ ایک ایک کر کے سب نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وقت عصر سے حسین بہت قریب ہو چکے ہیں، دشمنوں کے سامنے آئے اور آ کر کے آواز دی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، حل من مغیث یرجو اللہ بغاثتنا، ارے کوئی ہے جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ خیمے سے کوہرام بلند ہوا، امام حسین آئے، کیا ہوا؟ بچے نے جھولے سے گرا دی، لے کے چلے زینب، میرے لال کو لاؤ۔ اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیا، ابا کا دامن ڈالا، لے کر کے چلے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ پانی مانگنے جا رہے ہیں۔ ملک و ملکوت میں نمائندہ تامل اختیار پروردگار، میں ہوں مجبور کہ کم ظرف سے مانگو پانی۔ ارے کیسے حالات کی زد پر میری خودداری ہے۔ آئے، ابا کا دامن ڈالا، اڑھایا، لے کر کے چلے۔ مرزا دبیر کہتے ہیں ایک ایک قدم پر سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج عدو سے کہوں گا کیا، نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، اور منت بھی گر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا، پانی کے واسطے نہ سنیں گے عدو میری،
بچے کی جان جائے گی اور ایک بلندی پر آئے. پوری فوج دیکھ رہی ہے کہ لگتا ہے حسین قرآن لے کر کے آئے ہیں, قرآن کا حوالہ دیں گے. ابا کے دامن میں تھا بچہ, ابا کا دامن ہٹایا, فوج والوں نے دیکھا ایک کملایا ہوا پھول. خطاب کیا, اب تو تم نے سب کو مار لیا, اب تو کوئی نہ رہ گیا سوائے اس بچے کے. یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل. اے قوم جفاکار, اگر مجھ پر رحم نہیں کھاتے کم از کم اس بچے پر تو رحم کھا جاؤ. سنیں گے آپ امام حسین نے کیا لفظ رکھی ہے, اما ترونہ کیف یتلظی عطشا. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ بچہ کیسے پیاس سے تلظی کر رہا ہے. تلظی کے معنی کیا ہیں آپ کو معلوم ہے؟ میں نے پہلے بھی یہاں سے کہا ہے لیکن بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, کیا کروں بغیر کہے آگے نہیں بڑھا جا رہا. عرب تلظی کسے کہتا ہے؟ امام کی لفظیں ہیں اما ترونہ کیف یتلظی عطشا. ارے کیا نہیں دیکھ رہے کہ میرا بچہ کیسے پیاس سے تلظی کر رہا ہے. جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں مچھلی زمین پر اچھلتی ہے, ابھی طاقت رہتی ہے, زمین پر پھڑپھڑاتی ہے. جب کچھ دیر گزر جاتی ہے تب اچھلنے کی طاقت نہیں ہوتی, اپنی جگہ پر کروٹیں لیتی ہے. اور جب کروٹ لینے کی طاقت نہ ہو تو کبھی منہ کھولتی ہے. اس 6 مہینے کے باب الحوائج کی کیفیت یہ ہے, اگر احساس ہو جائے مصائب کا, ہم پڑھتے پڑھتے مر جائیں اور سنتے سنتے مر جائیں. اب کروٹ لینے کی طاقت نہیں ہے, کبھی منہ کھولتی ہے, کبھی بند کر لیتی ہے. اسی حالت کو تلظی کہا جاتا ہے. ہائے حسین, ارے کیا کہہ دیا. اے فوج والوں دیکھو, اے فوج والوں دیکھو, میرا بچہ پیاس کے مارے کبھی منہ کھولتا ہے, کبھی بند کر لیتا ہے.
برداشت کیا. لوگ منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. عمر سعد نے پکارا حرملہ. حسین کے کلام کو قطع کرتے صفوں کو چیرتا ہوا چلا. اپنے مقام سے نشانہ لیا, تیر چلے سے چلا. اصغر نے ہمت کے گردن پر لیا. فانقلب الصبی علی یدی الامام. بچہ امام کے ہاتھوں پر پلٹ گیا. تو فکر ہے شب عاشور نہ ہوتی تو نہ پڑتا. کیا جانے کون جیے گا جو سال آئندہ شب عاشور منائے گا. 6 مہینے کے لال کا ماتم ہے, اپنے لال کو دیا, سینے سے لگایا, خیمے کی طرف چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بالقضاء. آئے آواز دی رباب, ہم آ گئے. چھوٹی سی بچی نکلی, بابا بابا پانی پلانا ہے. ابا کا دامن ہٹایا, اب جو دیکھا اس کان سے اس کان تک ذبح ہوا. اماں بچے کو دیا, دیکھے واپس لے لیا. پشت خیمہ پر آئے, چھوٹی سی قبر کھودی, اصغر کو لٹایا, دفن کر دیا. مجلس تمام ہو گئی, جب یاد آئے تو رو لینا. دفن کر دیا. کہاں دفن کیا؟ پشت خیمہ پر. آج اصغر کہاں دفن ہے؟ امام کے سینے پر. ارے ہوا کیا؟ شام غریبہ میں